السلام علیکم ناظرین، عید مبارک اور خوش آمدید۔ پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کے خصوصی پروگرام عید رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر اور میری ساتھی میزبان ہیں ہنا رؤوف۔ ناظرین کرام، عید کا دن ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے عیدی لے کر نہ آئے ہوں، اور اس عید پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن آپ سب کے لیے جو عیدی لے کر آیا ہے وہ ہے ہمارے جو آج کے پروگرام کے مہمان ہیں۔ اپنی فیلڈ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف ہم آپ سے کراتے چلیں۔ ضرور، لیکن سب سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو، تمام لسنرز کو، اوورسیز پاکستانیز کو اور افواج پاکستان کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے اور اپنی جانب سے تمام دوستوں کی جانب سے بہت بہت عید کی خوشیاں اور ان کی مبارکباد پیش کروں گی، اور میری دعا ہے کہ آج کی عید آپ کی بہت اچھی گزرے، بہت زبردست دن ہو جی، اپنی فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ آپ بہت خوشیاں بانٹیں اور بہت یادگار یادیں اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ تو جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ آج ہم گپ شپ لگائیں گے کہ وہ عید کیسے مناتے ہیں اور کس کس شعبے سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو جانی پہچانی شخصیات ہیں اور آپ بہت اچھے سے ان سے واقف ہیں، لیکن آج کا دن انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں آپ کے لیے گزارا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں مزید آپ کو بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں تعارف کرواؤں گی کہ ہمارے داہنی جانب موجود ہیں جی کرنل جی بی شاہ صاحب، جو کہ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کچھ اور بھی ایسی کریٹو ایکٹیویٹیز رہی ہیں، جس طرح یہ سینسر بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں، ایڈیٹر رہے ہیں، اور کچھ اور بھی کام کرتے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ لیکن آج کے دن ہمارے ساتھ عید منا رہے ہیں جی سر، آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور عید مبارک۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جی کرکٹ کی دنیا سے آج ایک کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نہ صرف کرکٹ بلکہ اس میں ایز اے سلیکشن جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، سلیکٹر رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا ایک بڑا نام ہے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے ہیں یہ ہم جانیں گے قاضی شفیق الرحمان صاحب سے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک جی، مہربانی، آپ کو بھی عید مبارک۔ تھینک یو جی۔ اور اس گلدستے کا جو اگلا پھول ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ناظرین۔ سپورٹس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، اسکواش کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، جسے کہتے ہیں کہ نام ہی کافی ہے، جناب قمر زمان صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو سر۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نتاشا سمن، جو کہ ایک ابھرتی ہوئی نوجوان قانون دان ہیں، لائر ہیں پروفیشن سے۔ ان سے بھی آج ہم پروگرام میں گپ شپ کریں گے، ان کے پیشے کے حوالے سے اور اوبویسلی عید کے حوالے سے بھی ان تمام مہمانوں سے گپ شپ ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، سب سے پہلے ناظرین ہم جانیں گے قمر زمان صاحب سے کہ آپ بتائیے گا کہ بچپن کی عید میں اور آج کی عید میں کیا فرق ہے؟ بچپن کی سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کی اس فورم سے اپنے تمام چاہنے والوں کو، مسلم ممالک دنیا میں جہاں جہاں ہیں، ان سب کو دلی مبارک، کیونکہ عید کی خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اور ایک بہت ہی ہم نے تو ایز اے اسپورٹس مین کبھی عید یہاں کرتے تھے تو کبھی دنیا میں، کبھی آسٹریلیا میں کی تو کبھی امریکہ میں کی عید، ہم نے باہر بھی بہت کی۔ تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ جی بچپن کی عید یا اب کی عید، میں سمجھتا ہوں کہ بچپن کی عید زیادہ مزیدار ہوتی تھی، زیادہ مزیدار ہوتی تھی، زیادہ مزہ آتا تھا، عیدی لینی ہوتی تھی، عیدی ہم انتظار کرتا تھا کہ یا وہ اب آئے گا، اس سے بھی عیدی ملے گی، اس سے بھی عیدی ملے گی، مٹھائیاں کھانا، گھومنا پھرنا، سنیما کے لیے نکل جانا۔ اس وقت ایک وہ ہوتا تھا ہمارے وقت میں کہ یار جمع ہو گئے، پیسے جمع ہو گئے، چلو شام کو جا کے ایک شو دیکھ لو جا کر کے۔ تو اینی ہاؤ یادگار ہے وہ، ایک بہترین ٹائم ہے ہمارا۔ دیکھا جائے تو آج زیادہ فیسلٹیز عام ہو گئی ہیں، زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، آپ زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل ایپس آ گئے ہیں، ڈیجیٹل ڈیوائسز آ گئی ہیں، آپ جلدی کنیکٹ ہو سکتے ہیں فرینڈ سے، فیملی سے، ریلیٹیو سے، لیکن پھر بھی ہم بچپن کی عید کو مس کرتے ہیں۔ ایگزیکٹ، بالکل ایسے ہی ہے۔ نتاشا، آپ بتائیے گا کہ آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ میں چونکہ میری پریکٹس پشاور میں ہے تو میں پشاور میں ہوتی ہوں، مطلب بہت ہی کم ایسے مواقع مجھے ملتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ تو جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں میں پشاور میں ہوتی ہوں، اپنی وکالت میں بزی رہتی ہوں۔ بس یہ جو ہے میرے لیے آج بھی جو عید ہے وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہے، کیونکہ اس دن میں اپنی فیملی سے ملتی ہوں۔ تو میرے لیے یہ دن بڑا اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ میں پھر اپنے گاؤں جاتی ہوں، اپنی فیملی سے ملتی ہوں، اپنی مدر سے ملتی ہوں، اپنے فادر سے ملتی ہوں، اور وہی گاؤں والی ٹپیکل عید ہوتی ہے میری۔ کون سے گاؤں ہے آپ کا؟ آئی بلانگ فرام بنو، میں بہت ہی بیکورڈ ایریا سے بلانگ کرتی ہوں، جو کہ ایک دو ٹائپ کی یہ ایک ایریا تھے، مطلب ایک سیٹل بنو اور ایک جو مرجڈ ابھی فاٹا ہے وہ تھا۔ میں سیٹل بنو سے بلانگ کرتی ہوں، بٹ
جب اگر فاٹا کے حالات خراب ہوتے تھے تو آٹومیٹکلی ہم پہ بھی تھوڑا سا افیکٹ ہوتا تھا. تو اس ٹائم بھی عید بڑی اچھی تھی, وہ بھی اچھی عید تھی, یہ بھی اچھی عید ہے. ٹھیک, تو عید ہوتی ہے, عید ہوتی ہے, بالکل. جی تو ہم گل بخاری شاہ صاحب سے جو ہے وہ بات کریں گے ان کی عید کے حوالے سے کہ ان کی عید جو ہے وہ کیسی گزرتی ہے, بچپن کی عیدیں کیسے گزریں اور اب جو ہے عید آپ مناتے ہیں تو اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں دو وجوہات ہیں. ایک تو اس وقت ہم چھوٹے تھے تو ہر چیز کا زیادہ مزہ آتا تھا, اور دوسری جو بڑی بات تھی اس وقت انٹرٹینمنٹ بالکل نہیں ہوتی تھی. پورے سال میں اگر کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ عید تھی. اس میں دو چیزیں, جیسے قمر صاحب نے فرمایا کہ لوگ سنیما کے لیے جاتے تھے, اور دوسری بات ہوتا ہے وہاں میلہ لگا ہوتا تھا. یہ شاہی باغ ہے پشاور کا, یہاں میلہ لگا ہوتا تھا, جاتے تھے کہ میلہ ہے آج لگا ہوا ہے. اب تو دیکھیں تو وہ جو بڑا ویل ہے وہ بھی چل رہا ہے, آرمی اسٹیڈیم میں سارا پورا سال یہ چل رہا ہے. تو وہ جو چیز اس وقت تھی کہ بھئی خاص مخصوص ایک دن ہوتا تھا عید الفطر, کیونکہ روزے رکھے ہوتے تھے تو اس کا زیادہ مزہ آتا تھا. تو یہ ہے کہ فرق اس وقت چونکہ انٹرٹینمنٹ کی وہ بڑے مواقع ہوتے تھے, باقی بڑے کم تھے, اور آج زیادہ ہے, روزانہ ہو رہے ہیں, تو اس لیے کچھ فرق پڑ گیا. اچھا, کزنس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, لڑکیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں پہننی ہے, مہندی لگانی ہے, اچھے سے ڈریس اپ ہونا ہے, میک اپ کرنا ہے, اور پرس میں عیدیاں جمع کرنی ہے اور پھر اس کو اسپینڈ کرنا ہے. تو آپ کی فیملی میں بھی ایسی کزنس وغیرہ ہوتی تھیں اور آپ انجوائے کرتے تھے ان کے ساتھ؟ فرق یہ ہو گیا کہ پہلے ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے, لوگ ہمیں عیدی دیتے تھے. اب کیا میری سب سے جو بڑی مشکل ہوتی ہے, میں مینیجر کو پہلے کہتا ہوں جی فریش نوٹ رکھیں, یہ میرا اس سے مطالبہ ہوتا ہے. پورے سال میں کبھی مینیجر بینک سے کوئی بات نہیں کرتا, فریش نوٹ لے کے پھر ہر ایک کو دیتا ہوں. یہاں تو اب تو عیدی ایسی ہو گئی کہ اگر فریش نوٹ نہ ہو, پرانے ہو تو وہ بھی نہیں لیتے بچے, کہ یہ ہم سے وہ نئے نوٹوں کی کرکراہٹ کا مزہ ہی الگ ہے, اور چھوٹے تو کیا بڑے بھی نہیں لیتے آج کل. قاضی عید تو ہوتی بھی بچوں کی ہے, بڑوں کی بھی ہوتی ہے, بڑوں کی بھی ہوتی ہے تو ہونی اوبیسلی. جی ہاں, جی ہاں. اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں عید الفطر کی, تو چونکہ رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے تو اس کی خوشی جو ہے وہ دوبالا ہوتی ہے. قاضی صاحب سے ہم بات کریں گے, قاضی شفیق صاحب سے, کہ کیسے آپ عید کو کیسے مناتے ہیں, عید کا دن آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سمپل تو یہ ہے کہ یہی آپ کے پاس ایک ٹائم ہے جو آپ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں. اور میرے خیال میں رمضان کا سب سے بڑا خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے ہر ایک شام جو ہے نا عید ہی ہوتی ہے. آپ فیملی کو آپ ٹائم دیتے ہیں, آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے, ورنہ سارا سال ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آج مجھے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ پریکٹس پھر کب سے شروع, میں عید کے تیسرے دن یہ شروع ہو جانی چاہیے, کرکٹ کی پریکٹس شروع ہو جانی ہے, مطلب میں آپ سے چلا جاؤں گا. جی, سمپل سب سے خوبصورتی اس کی ہے کہ آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, تھوڑا آپ سوچتے ہیں, اوروں کے لیے بھی سوچتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ آپ سراؤنڈنگ میں دیکھو تو کافی سٹریس ہے, مطلب فائنینشلی مسئلے ہیں, سب کچھ ہے, اس پہ آپ کنٹریبیوشن کریں تو عید کے اصلی خوشی میرے خیال میں یہ ہوتی ہے. صحیح. اچھا جی, قمر زمان میں بیٹھے ہیں, ان سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں, سوال تو بہت سارے ہیں سر. اسکواش کے حوالے سے, پاکستان میں جو اسکواش کے اس وقت جو حالات ہیں اس حوالے سے میں آج سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک وقت ہوتا تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ساری دنیا پہ راج کرتے ہیں, چاہے وہ برٹش اوپن ہو, چاہے وہ ورلڈ اوپن ہو, پاکستانی کھلاڑی کا کورٹ میں جانا ہی وہ جیت کی ضمانت ہوتی تھی, اور پہلی ٹاپ 10 پوزیشنز میں تو پاکستان کے ہی کھلاڑی ہوتے تھے. اب جو ہے یہ اسپورٹس جو ہے, یہ کھیل جو ہے, یہ زوال پذیر ہے. اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ نہیں ابھی بھی یہ اسپورٹ جو ہے اسکواش, اس میں ہم بہت آگے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا. سر, آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں, کیوں اب پاکستان میں وہ کھلاڑی پیدا نہیں ہوتے کہ جو جیف ہنٹ جیسے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ہرا سکیں, یا روڈنی آئلز کو جو ہیں وہ ہرا سکیں؟ تو آج ایسے کھلاڑی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں تو بولتا ہی رہتا ہوں, میں اسکواش کے اوپر ہمیشہ بات کرتا رہتا ہوں, بچوں سے بات کرتا رہتا ہوں. اب بھی بچے سنیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہمیں یہاں بھی بولتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہمیں یہی نصیحت جھاڑ رہا ہے. وہ آج کا بچہ محنت نہیں کر رہا جیسے ہم نے محنت کی تھی, جس ایمانداری کے ساتھ, جس ڈیڈیکیٹڈ تھے ہم اس چیز کے اوپر. ہم نے لائف میں ایک اپنا ڈسپلن بنایا ہوا تھا, جو ڈسپلن اس وقت بنایا تھا الحمدللہ وہ آج تک قائم ہے. 5 سے 6 گھنٹے ہم روزانہ دیتے تھے ٹریننگ کے اوپر. صبح ٹریننگ کرنا, رننگ کرنا, سیلف پریکٹس کرنا, شام کو گیم کھیلنا, جلدی سونا, جلدی اٹھنا.
آج کا بچہ یہ کام نہیں کر رہا, کر ہی نہیں سکتا. آپ یقین کریں کہ آپ ان کو لالچ دیں. ہم تو بغیر کوئی, جب میں کر رہا تھا اپنی اگر بات کرتا ہوں تو مجھے, جب میں ٹریننگ کر رہا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں یہ ٹریننگ کر رہا ہوں اور میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. نہیں, میں اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے. میں ٹریننگ کر رہا تھا, مجھے شوق تھا. اس کے بعد جب میں نے جونیئر جیتی, نیشنل جونیئر جیتی, باہر گیا پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا, پری کوالیفائنگ میرا نام تھا. پری کوالیفائنگ سے میں کھیلتے کھیلتے 13 میچ مجھے جیتنے کے بعد میں فائنل میں, ورلڈ امیچر کے فائنل میں پہنچا. فائنل میں جا کے میں ہارا تو مجھے پتہ لگا کہ یار میں تو واقعی بڑا تگڑا پلیئر ہوں. اس کے بعد میں نے پھر محنت ڈبل کر دی, آنے کے بعد ڈبل کر دی محنت, بجائے اس کے کہ میں چھوڑتا, میں ڈبل کر دی. حالانکہ میں کالج میں تھا, ینگ تھا بالکل, کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا تھا جب میں چلا گیا, اور اس کے بعد میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. سر, اسپورٹس مین کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ جیت کو اور ہار دونوں کو بیلنس رکھے اور ان سے سیکھے؟ اسپورٹس مین اگر آپ نے کہہ دیا تو اسپورٹس مین جو ہے اس کو جیت اور ہار دونوں کو ایکسیپٹ, برداشت ہونی چاہیے اس کے اندر. آپ کو جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو, یہی ڈسپلن جو میں نے بات کی, یہ ڈسپلن یہ ڈسپلن ہے. اسپورٹس مین اسپرٹ کہ آپ نے اگر ہارے تو آپ نے ریکٹ توڑ دیا اور ادھر پھینک دیا اور وہ کر دیا, ریفری سے جھگڑا کر دیا. دس از ناٹ اسپورٹس مین اسپرٹ. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. جس نے زیادہ محنت کی ہے وہ جیتتا ہے, جس نے زیادہ محنت کی ہے کم محنت والے سے وہ ہارے گا کبھی بھی نہیں. کبھی بیڈ لک بھی ہو جاتی ہے, بیڈ لک تو بیڈ لک فزیکل انجری آ جاتی ہے. آپ اس کو اگر انجری آ گئی تو اس میں آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہار نہیں ہوتی, ہار آپ کو سکھاتی ہے, بہت کچھ سکھاتی ہے. آپ ہار سے سیکھتے ہیں. اگر آپ ہار گئے تو آپ کیا ہارے, آپ کھیل ہارے, کل پھر کھیلیں گے. زندگی تو نہیں ہارے نا, زندگی تو بہت ہے. آپ ورک ہارڈ, محنت کریں اور اوپر آئے. ویری گڈ جی, بہت نائس, بہت پیارا پیغام ہے جی. کھلاڑیوں کی زندگی میں ڈسپلن بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں صرف کھلاڑی نہیں بلکہ ہر بچے کی زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں ڈسپلن ہو تو وہ ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. کھیل ہی کے شعبے سے ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں, کیوں نہ ان سے بات کی جائے. قاضی شفیق صاحب سے, کرکٹ سے ان کا تعلق ہے, فرسٹ کلاس کرکٹر رہے ہیں, اور نہ صرف کرکٹر رہے ہیں بلکہ کوچ بھی رہے ہیں. اسٹل وہ کوچنگ کر رہے ہیں, 3 اکیڈمیز جو ہے وہ کرکٹ کی چلا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی کمنٹری بھی کرتے ہیں, سلیکشن میں بھی رہے ہیں. قاضی صاحب, کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو کریز, جو جنون جو کرکٹ کا اس وقت ہے ملک میں, کسی اسپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی اسپورٹس کی نسبت کرکٹ میں بہت زیادہ جنون ہے. لیکن اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں تو ٹیلنٹ جو ہمارا 90s میں جو ٹیلنٹ تھا یا اس سے پہلے 80s میں اور 70s میں, وہ بتدریج جو ہے ہمیں کم نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے ریزن تو کافی زیادہ ہیں. اس ٹائم بھی جو تھا کرکٹ پیک پہ اس لیے تھا کہ آپ دیکھیں پورا ٹی وی اس کو کافی کوریج دیتا تھا, پورا میچ دیکھا جاتا تھا. ایک چیز اس میں کمرشل اینگل جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ایک چیز میں کمرشل اینگل نہیں ہے تو اس پہ پھر اسپورٹس مین کیوں ابھی اسپورٹ زیادہ اب کرکٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں آپ نے چام رکھی ہوئی ہے. اس میں ان کو پتہ ہے کہ ہم 1 سال کھیل جاتے ہیں تو کروڑپتی بن جاتے ہیں. ابھی ایک ٹارگیٹ رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے بھی ٹیلنٹ ٹھیک تھا, ابھی بھی ٹیلنٹ بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹیلنٹ کی کوئی ادھر کمی نہیں رہی ہے. لیکن اس کو جو لوگ چینلائز کرتے ہیں, جو ان پہ کام کرتے ہیں, ایسے کافی پلیئر ہوتے ہیں جو بغیر کھیلے ہی وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بعض بندے کو موقع مل جاتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان ٹیلنٹ میں کوئی کمی نہیں ہے, کرکٹ میں کسی سپورٹس میں بھی نہیں. لیکن جو سپورٹس کو آپ مطلب اب اسکواش ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسکواش میں ہم چیمپئن تھے. ہم نے سر اپنے ٹیلنٹ پہ کام کیا, محنت پہ کام کیا, لوگوں نے اسمارٹ ورک کیا, اپنے کورس بنائے, ہم سے ایڈوانس چلے گئے. ہم پیچھے رہ گئے, جو ہمارا جو اسکل تھا وہ پیچھے رہ گیا, وہ کافی ایڈوانس. اب اس کو جو آپ کا ٹرف آ گیا, ٹرف آ گیا تو ان پہ 10 سال پہلے کھیلے, آپ کو 10 سال بعد اس پہ کھیلنا پڑا. اچھا, اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا کی جی اور پھر خاص کر پشاور کی, تو پشاور اور خیبر پختونخوا نسبتاً یہاں پہ فیسلٹیز جو ہیں وہ دوسرے صوبوں کے نسبت پنجاب اور سندھ کے حوالے سے کافی کم ہیں سپورٹس کی اگر ہم بات کریں. اس کے باوجود پشاور سے نوجوان کھلاڑی, ہمیں بہت ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور نہ صرف وہ فرسٹ کلاس کرکٹ بلکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جا رہے ہیں. اگر ہم حالیہ پاکستان ٹیم کی بات کریں تو بہت سارے ان میں ایسے نام ہیں جو کہ پشاور سے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے جو ینگ کرکٹرز ہیں وہ آپ ہی کے ہاتھ سے
جو ہیں وہ جیسے سیکھ کے جو شاہین آگے گئے ہیں. آفریدی. تو کیا شاہین جی اس طرح بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہاں پہ بھی جس طرح میں نے کہا کرکٹ کی کافی یہاں پہ اکیڈمیز ہیں، صرف ہماری نہیں ہے، اور بھی کافی زیادہ اکیڈمیز ہیں، فیسلٹیز ہیں، لیکن جو چیز مسنگ لنک ہے وہ یہ چیز ہے کہ فائنینشلی پلیئر کدھر تک فائنینشلی کوئی سپورٹ نہیں ہے. لیکن جس طرح پہلے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے، پلیئر تھوڑا سا امپروو کرتا تھا، ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیتا تھا. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، جو ڈپارٹمنٹ کی جو کرکٹ ہوتی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی، تو اس سے کتنا فرق جو ہے کرکٹ میں میرے خیال میں اور اس جی کے کیا اثرات اس کے آئے؟ میرے خیال میں جو چیز پہ میں عمران خان سے ہمیں اختلاف ہے اس چیز پہ کہ مطلب ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ آپ کے بالکل آپ کو فری میں کوالٹی کی کرکٹ آپ کو ملتی تھی، سمارٹس آپ کو مطلب ایک فیلڈ میں نہیں تھی، فائنینشیل سپورٹ ملتی تھی. فائنینشلی جب آپ سیکیور نہیں ہوں گے تو آپ خاک کھیلیں گے، آپ کھیل ہی نہیں سکتے. جب آپ ذہنی طور پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، جب آپ نے گھر بھی چلانا ہے، اپنے پورا سسٹم چلانا ہے، اب الاؤ نہیں کرتے آپ کو، فیملی الاؤ نہیں کرتے آپ ایک آپ مثال ہے تو آپ بول لیں جس طرح فخر ہو گئے، اس طرح سارین کے آپ کیسے سنیں، افغانیوں کے آپ کے پلیئرس کے آپ کیسے سنیں کہ انہیں کتنے ٹف اس سے نکلیں پلیئر بنے. محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے، محنت میں تو کوئی شک نہیں ہے، کافی ٹف ہے، پٹھان ٹف ہیں، اور تھوڑا سا اس میں ہمارے بڑوں نے کام بھی کیے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ کیا اس پہ کام ہوا ہے اور کیا مزید کام کی ضرورت ہے. بات ہم کریں گے کرنل جی شاہ صاحب سے، اور ان سے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنا پوری لائف آرمی کے لیے گزاری اور وہاں پہ آپ نے اپنے فرائض سر انجام دی، اور آرمی نام ہے جی ٹریننگ کا اور نام ہے جی ڈسپلن کا. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح آپ نے آرمی کو جوائن کیا اور کیسا پایا، اور پھر اس حوالے سے بتائیے کہ ٹریننگ کیسی رہی. سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں پشاور کا پیدائشی باشندہ ہوں، اور اب بھی میں یہی پشاور کا مستقل باشندہ ہوں. ابتدائی تعلیم میری سرگودہ میں ہوئی، وہاں پہ رائل پاکستان ایئر فورس پبلک اسکول کھلا تھا اور وہاں پہ کی. یہ ایئر فورس کے نیچے تھا اور اس کی جو انتظامیہ تھی وہ ساری انگلینڈ سے آئی تھی، یعنی برٹش سٹاف تھا سارا. وہاں سے میں نے سینئر کیمبرج کیا، اور اس دوران چونکہ اس کا ایئر فورس کے تعلق کا تو تھوڑی بہت ہمیں فلائنگ بھی تربیت دی گئی چھوٹے جہاز پہ، جیسے یہ گلائڈر ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل ہے اور سیسنا، یہ چھوٹے جہاز، اس پہ تھوڑی بہت کی تاکہ ہم ایئر فورس جائیں. لیکن بس وہ میں نے ارادہ بدل لیا، ایئر فورس نہیں گیا، حالانکہ میرے باقی سارے ساتھی ایئر فورس کے. تو آرمی میں آیا. آرمی میں جو لائف گزاری اس کا مجھے یہ خوشی ہے کہ ایسے موقعوں پر میں وہاں موجود تھا کہ جو ایک ہسٹری بن گئی ہے. مثلاً 65 کی جنگ تھی، اس وقت میں کیپٹن تھا. انفینٹری میں تھے، آرمڈ کور میں تھے؟ آرمڈ کور. تو یہ ٹینک کی بیٹل تھی وہ سیالکوٹ میں، سنا ہوگا نام کافی. اس میں نے کافی آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں اخباروں میں بھی. تو ایک یہ بڑی خوشی ہے کہ ایک ہسٹوریکل اس میں آیا. پھر یہ جب یہ یلغار ہو گئی تھی روسی افواج کی، تو پھر بھی ہم وہ باندھنے میں ہم ٹرائبل ایریا میں گئے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر مجھے آرمی نے اس میں بھیج دیا واپڈا میں ایز ڈائریکٹر پبلک ریلیشن. تو اس کا بھی کافی میں نے سنبھالا. اور اس کے علاوہ کہ میں پیریڈ تو نہیں بتاتا، لیکن یہ کہ میں نے یہ فیڈرل سینسر بورڈ آف فلم سینسر بورڈ، اس میں بھی ایز ممبر گیا اور بڑی سختی بھی دکھائی، کیونکہ فلموں میں بڑی اس وقت فحاشی اور گڑبڑ ہوتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے مجھے بھیجا گیا. پھر اس کے علاوہ میں ایک اخبار لوکل یہ پشاور کا ہے انگلش، اس کے میں ایڈیٹر بھی رہ چکا ہوں. اور انڈیا اور یہ جرگا میں گیا تھا کابل، یہ لویا جرگا 2007 میں، وہ ایک بڑا گیا تھا. اس سے کچھ انڈیا بھی گیا تھا، پیس مشن میں 2-3 دفعہ میں انڈیا گیا. ہم بات کرتے ہیں نتاشا سے. نتاشا، جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی، تو خواتین کے لیے جو ایک موضوع پیشہ جو سمجھا جاتا ہے، عام تاثر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ٹیچنگ جو ہے ان کے لیے بڑا موضوع پیشہ ہے، اور اکثر ہماری خواتین جو پڑھی لکھی ہیں وہ ٹیچنگ کی طرف ہی جاتی ہیں. اور آپ نے جو شعبہ جو منتخب کیا قانون کا، اور آپ نے وکالت کا شعبہ جو ہے وہ منتخب کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور پھر اس پیشے میں آنے کے بعد آپ کو کن چیلنجز کا آپ سمجھتی ہیں سامنا ہے، اور ان سے آپ کیسے جو ہیں نبرد آزما ہیں ان چیلنجز سے، اس کو کیسے آپ اوور کم کر رہی ہیں؟ کیونکہ ایک خاتون کے لیے ایسے پیشے میں کہ جہاں پہ روز کی بنیادوں پہ آپ کا کرمنلز کے ساتھ بھی جو ہے وہ واسطہ رہتا ہے، تو کیسے آپ یہ سب کچھ مینیج کرتی ہیں؟ سر، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ میں بنو سے تعلق رکھتی ہوں، تو میں ضلع بنو کی فرسٹ فیمیل لائر ہوں. اس کے حوالے سے بہت ساری ڈاکومنٹریز میرے اوپر بن چکی ہیں.
اس کے علاوہ میں نے بنو میں اپنے ایک آفس کا انیشیٹو لیا جو کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف بنو، پورے ساؤتھ ریجن میں ایک خاتون آئی جس نے اپنا لا فرم بنایا بنو میں. بنو میں آج بھی جاتی ہوں، دین آئی یوز ٹو ویئر برقع، کیونکہ وہ جگہ ویسی ہے، ہمارے کلچر ویسے ہیں. تو جہاں تک اگر میں اپنے پروفیشن کی بات کروں، میری فیملی میں تقریباً 95% جو فیمیل کے لیے پروفیشن ہے وہ ٹیچنگ ہے. میری مدر خود ٹیچر ہیں، میری سسٹر ٹیچر رہ چکی ہیں. آئی واز دی اونلی چائلڈ ان مائی فیملی کہ میں نے سارے رولز بریک کیے ہیں، اینڈ مائی فادر واز دی اونلی سپورٹر. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک عورت کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ شوہر دس اینڈ دیٹ، شادی نہیں ہوئی سو آئی کانٹ سے دس تھنگ، بٹ یا مائی فادر اینڈ مائی بردر they both are so cooperative. Family کی support لازمی یس، تو میں یہ بلیو رکھتی ہوں کہ اگر آپ کے سپورٹ میں آپ کے فادر ہوں، آپ کے بھائی ہوں اور وہ آپ کو سپورٹ کریں. میں جب بنو سے نکل رہی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے فادر مجھے اسلام آباد بھیج رہے تھے فار لا. تب انہوں نے کئی وکیلوں سے کنفرم کیا تھا کہ میری بیٹی لا کرنا چاہ رہی ہے، سو از اٹ سوٹیبل. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں لا کر لیں، بٹ وہ وکالت میں نہ آئیں، وہ جوڈیشری کے سائڈ پہ جائیں. خواتین جو ہیں وہ جب سپورٹس میں آنا چاہتی ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں، جی، اس پہ ہم لیکن بات کریں اس سے گے، پہلے ہم لیکن ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جی آئیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. ویلکم بیک ناظرین. عید کی خوشیاں، عید کے رنگ، پاکستان ٹیلی ویژن کے سنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام پی ٹی وی پشاور سینٹر سے. میزبان ہنا رؤوف اور ڈاکٹر زبیر کے ساتھ. سر بہت ساری بچیاں ہیں جو کہ اسکواش میں آنا چاہتی ہیں یا کرکٹ میں آنا چاہتی ہیں اور مختلف فیلڈز میں جانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو پرمیشن نہیں ملتی اپنی فیملی کی طرف سے یا پھر اپنے پارٹنرز کی طرف سے اگر وہ میرڈ ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ بچیوں کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو اعتماد دینے کے لیے ان کو اجازت ملنی چاہیے اور ان کو سپورٹ ملنی کتنی ضروری ہے؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں تو کرکٹ میں تو خیر بڑی انٹرنیشنلی کھیل رہی ہیں، کرکٹ میں، ٹینس میں، اسکواش میں لڑکیاں تو بڑی تگڑی ہیں. ایک وقت تھا کہ اس وقت یہ سختی ہوا کرتی تھی، جو پرانے خیالات کے والدین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بچیاں ان کی، وہ بس وہ ان کا یہ تھا کہ چٹ فٹافٹ، بلکہ 13-14 سال کی ہوئی شادیاں کر دی ان کی. لیکن اب پھر ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. اسکواش کے حوالے سے یہ ایک عام تاثر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اسکواش جو ہے وہ امیروں کا کھیل ہے، یہ ایلیٹس کی گیم ہے. اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ واقعی امیروں تک محدود ایک گیم ہے، یا اگر ہے تو اس کو کیسے جو ہے ہم گراس روٹ تک اور عام آدمی تک کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ امیر نہیں بلکہ زیادہ امیر بھی نہیں کھیل سکتا اس کو. تو اتنی مہنگی گیم ہے کہ اس کو امیر بھی نہیں کھیل سکتا. امیر جو ہے وہ 25,000 کا، 26,000 کا، 30,000 کا ریکٹ نہیں خرید سکتا، 8,000 10,000 کے جوتے نہیں خرید سکتا، 500 روپے کا ایک گیند نہیں خرید. اس کے لیے آپ کو پھر آپ لیں گے، پھر کوچ رکھیں گے، پھر آنا جانا آپ کا ہوگا. تو یہ اٹس ریئلی ایکسپینسو گیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو بات ہو رہی تھی کہ جی وہ ڈپارٹمنٹ سے اگر کوئی بچے یا بچیاں اچھی ہو جاتی تھی تو ان کو ڈپارٹمنٹ امپلائمنٹ دے دیتا تھا. تو اس ڈپارٹمنٹ سے پھر وہ ڈپارٹمنٹ ان کا خیال کرتا تھا، اور ڈپارٹمنٹ سے بچے اور بچیاں نکلتی تھی اور وہ پھر پاکستان کے لیے کھیلتی تھی. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک رول ہے کہ جی اگر میں کسی وابڈا میں ہوں یا میں ایئر فورس میں ہوں تو میں اگر جیتتا تھا تو مجھے پرائز بھی ملتا تھا، مجھے وہ باہر ہی بھیجتے تھے، مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے، میرے لیے فائٹ بھی کرتے تھے کہ جس کو پاکستان کیمپ میں رکھیں، ہمارا بچہ اچھا کھیل رہا ہے. تو پاکستان کے لیے پلیئر بہت زیادہ نکل رہے تھے. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ جو ہماری سے پہلی حکومت تھی اس میں کئی دفعہ مجھے انہوں نے کہا کہ جس عمران خان جو ہے اسپورٹس مین ہے. میں نے کہا اسپورٹس مین نہیں ہے، وہ کرکٹر ہے. اسپورٹس مین ہوتا تو اسپورٹس کا خیال کرتا. اس نے یہ چیز نہیں کی، اس نے بلکہ اس کو واپس بند کر دیا. اس بند ہونے سے ایک دم نیچے آیا، انٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں میرا بچہ کھیل رہا ہے، آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کھیلنے کے بعد واٹ ہی ول ڈو، کوئی جاب نہیں ہے. ہر کھیل مہنگی ہے آج کل، تو ہر کھیل مہنگی ہے. اگر میں اسکواش کی بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 30,000 سے 40,000 روپیہ، 50,000 مہینے کا خرچہ ہے. تو یہ غریب آدمی اس کو نہیں برداشت کر سکتا. اور غریب نے ہی چیمپئن بننا ہے، امیر چیمپئن بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، وہ محنت نہیں کر سکتا. اس کو آلریڈی گورنمنٹ کی سپورٹ کے فیسلٹی. بغیر نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا اور جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہوگا اس گیم کو. دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں کانسیپٹ اسپانسرشپ کا نہیں ہے، وہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، باہر دنیا میں اسپانسر ہے. اگر انگلینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں بڑا پیسہ ہے، بسیار پیسہ ہے. میں اگر انگلینڈ چلا جاؤں، میں جا کے وہاں کوچنگ کروں تو مجھے
ہزاروں پاؤنڈ ملیں گے, یہاں مجھے 1000 روپے نہیں ملتے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کئی لوگ ہیں, کئی سپورٹس ہیں, اگر آپ ہر ہاکی لے لیں, فٹ بال لے لیں, کوئی بھی گیمز لے لیں آپ, تو جب تک ان کو فائنینشلی آپ سپورٹ نہیں کریں گے, ان کا یہ ذہن جگہ پر نہیں آئے گا. ان کا باپ کہتا ہے یار تم سارا دن یہ فضول کام کرتے ہو, جاؤ جا کر کے کوئی کام شام مزدور کے لاؤ, پیسہ لے کر کے آؤ. جیسے بچہ جوان ہوتا ہے, ان کی ضروریات ہیں, تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ, سرپرستی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. قاضی صاحب سے ہم بات کریں گے. قاضی صاحب, اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں, تو پچھلے کئی سالوں سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی تھی, جو کہ اب شروع ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, لیکن پشاور میں ابھی بھی نہیں ہو رہی. خاص کر جب ہم بات کریں اچھا انٹرنیشنل کرکٹ کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہمارا PSL چل رہا ہے, اس میں بھی پشاور میں میچز نہیں ہو رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے پشاور میں انٹرنیشنل کرکٹ اور پھر PSL کے میچز کا ہونا؟ کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, کیا وہ اسٹیڈیمز اس معیار کے نہیں ہیں, یا اور کیا ایشوز ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, سیکیورٹی کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو پورے دنیا میں کدھر بھی سیکیورٹی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کمفرٹ فیل کریں گے. اسٹیڈیم کا میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں جی, انشاءاللہ اگلے سال ہمارا یہ نیاز اسٹیڈیم جو ہے یہ ریڈی ہو جائے گا. حیات آباد جو ہے آلموسٹ ریڈی ہے, مطلب آنے والے سال میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی چانسز ہے کہ PSL کے میچز تو ضرور ہوں گے. اور ظاہری بات ہے اپنے جو ہیروز ہیں سب اپنے گراؤنڈز پہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. یہاں پہ جی میں ایک چیز آپ کو ایڈ کروں فیمیل کی حوالے سے, میں کہتا ہوں کہ اس میں یونیورسٹیز کو کم سے کم ان کو ایسے جگہ پرووائڈ کرنی چاہیے. ایک وہ تو پریمیسز سیکیور بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ آلریڈی اتنی بچیاں موجود ہوتی ہیں, یہ ایک سائڈ ہماری مسنگ ہے. فیمیل آپ کے 50% سے زیادہ آپ کی آبادی ہے, اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس کو ایک سیف انوائرمنٹ دینی چاہیے. میرے خیال میں اگر مجھے موقع ملا, میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں, اور میں اس کو ایسے پریمیسز پرووائڈ کروں گا جس میں ان کے کوچز بھی فیمیل ہوں گی اور ان کا جو پریمیسز ہوگا وہ بھی سیکیور ہوگا. کرنل ٹی بی شاہ صاحب موجود ہیں یہاں, اور ہم جاننا چاہیں گے کہ اب خواتین جو ہیں وہ صنف نازک سے صنف اہن بن چکی ہیں. پاکستان آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو یا انٹیلیجنس ہو, خواتین بہت اچھے سے آفیسر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ ٹریننگز کرتی ہوئی ہماری یہ بچیاں, یہ خواتین آپ کو کیسے لگ رہی ہیں, اور آپ ان کا مستقبل فورسز کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ جواب دوں, صرف ایک مجھے ریمارک دینے دو, چونکہ ان کی بات میں نے سن لی, ان کی بات سن لی کہ یہ معیار کیوں نیچے جا رہا ہے سپورٹس کا. صرف ایک میرا جو آبزرویشن ہے, پشاور کینٹ کا باشندہ ہوں, یہاں میں دیکھا کرتا تھا گزشتہ دور میں گراؤنڈ ہی گراؤنڈ ہوتے تھے, کہیں فٹ بال گراؤنڈ, کہیں ہاکی گراؤنڈ, کہیں یہ گراؤنڈ. اب دیکھو وہ کہ اس میں وہ جو ہے وہ گھر بن گئے ہیں, اس میں سب کچھ اگوائی کر دیا. یعنی ایک گراؤنڈ ایسی نہیں جس میں پبلک جا کے کھل کے کھیل سکے اجازت کے بغیر. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی وجہ ہے کہ اسپورٹس. اچھا اب یہ آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب میں. بات یہ تھی کہ جب ہم پہلے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ خواتین اگر فوج میں آئیں گی تو ان کے 2 پروفیشن ہیں, 2 بلکہ ایک پروفیشن ہے. اگر ہائر ہیں تو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں گی, اگر دوسری طرف ہیں وہ نرسز ہوں گی. یہ 2 پروفیشن ہوتی تھی. تو پہلی دفعہ جب یہ ہمیں یہ شروع ٹرینڈ ہوا کہ کیوں خواتین نہ آئیں دوسرے فیلڈ میں بھی, تو یہ نہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا ہے, ہم دیکھتے رہے. اس کا تجربہ باقی آرمی نے کر لیا تھا. مثلا امریکن آرمی میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک لیڈی چلی گئی تھی انفینٹری میں, تو کہنے جی فرسٹ وومن ٹو جوائن انفینٹری, کی وہ فائٹنگ فورس میں سب سے آگے ہوتی ہے نا. ایسے باقی جگہوں میں بھی کئی یعنی ممالک میں ایسے ہوا. اس سے پھر تھوڑا سا ہمیں بھی خیال آ گیا کہ بھائی ہماری لیڈیز میں بھی کچھ ہے. اس کے بعد جب ان کو شروع کیا تو ان کو وہ ان طرف بھیجا گیا جہاں پہ یعنی ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہوتی ہے, جیسے آرڈننس ہوا, سپلائیز ہوا, یا سگنلز ہوئے, اس طریقے سے ڈیجیٹل. لیکن اب یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ یہ ہر طرف جا رہی ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ ایئر فورس میں اب وہ جہاز جو کہ یعنی عام آدمی دیکھ کے گھبرا جاتے کہ اس کو وہ چلا رہی ہیں, بلکہ باقاعدہ بمباری بھی کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. جیسے پائلٹ آفیسر عائشہ ہو گئی, جیسے وہ ہے, اور جنرل نگار آرمی میں ہمارے لیے پراؤڈ ہے. تو ناظرین جی, عید کا موقع ہے اور عید کی خوشیاں ہیں, اور اتنی پیاری پیاری چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. مٹھائیاں آپ بھی لے سکتے ہیں اگر ٹیسٹ کرنا چاہیں, اور زبیر آپ بھی لے سکتے ہیں. سر اگر کچھ میٹھا ہو جائے تو صبح جو ہے خوشی وہ کا موقع ہے, سویوں سے آغاز ہوتا ہے اور میٹھی چیز سے, اور پھر میٹھا کھا کے پھر سارا دن, چونکہ رمضان ابھی گزرا ہے, وہ پریکٹس ابھی نہیں ہوئی ہے کھانے کی. جی روزے کے بعد ایک دم وہ
کھانے پینے کو اصل میں صبح کی نماز آج عید کی نماز پڑھ لی ہے تو تھوڑا بہت کھا لیا تو اس لیے بھی دل نہیں چاہتے اس لیے بعد میں آئیں گے. ہر گھر میں لیکن اچھا لگ رہا ہے, ہوتی ہے نا, اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد جب گھر آتے ہیں مرد تو ضرور سوئیوں کے ساتھ ان کی توازی کی جاتی ہے اور ناشتہ پیش کیا جاتا ہے. سیوی کھا کے آئے ہیں. تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح ٹرینڈ ہوتا ہے, دودھ والی سوئیاں بنتی ہیں, دودھ والی سوئیاں, کھیر شیر, یہ وہ چیزیں بنی تو ٹکا کے ناشتہ. نتاشا آپ جو ہے کچن میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں یا نہیں, صرف آپ جو ہے ایک پروفیشنل خاتون ہیں اور صرف اپنے پیشے سے وابستہ ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ہر کام کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرتی ہوں. کچن میں جاتی ہوں بٹ میرے گھر والے غلطی سے بھی یہ نہ دیکھیں کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ پھر پیچھے بیٹھ کے نا میری برائیاں کرتے ہیں. میں پتہ نہیں میری قسمت بڑی خراب ہے, کوئی کوکنگ میں کرتی ہوں تو کبھی کبھار میرا ایکسپیریمنٹ بڑا اچھا چلا جاتا ہے, وہی چیز جو میں سیکنڈ ٹائم ٹرائی کرتی ہوں تو بہت ہی گندی بنتی ہے. تو وہ پھر بعد میں مجھے بڑے تانے ملتے ہیں نا, کوئی کہتے نہیں ہمارے ٹائم میں تو اس نے بڑا اچھا بنایا تھا, دوسرا کہتے ہم سے پوچھو کیسے بنایا تھا. میں یہ سمجھتی ہوں کچن کا کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. وہ عورت جو کچن میں ہوتی ہے نا, میں ایز اے ورکنگ لیڈی میں یہ کہتی ہوں, میں آفس میں جاتی ہوں, بیٹھتی ہوں, ایسی کام لکھنا پڑھنا, کمپیوٹر ٹائپنگ, دس اینڈ دیٹ ہو گیا, تھوڑی سی اسٹڈی کام ہو گیا. بٹ وہ بیچارے کچن میں کھڑی رہتی ہیں, گرمی سردی, وہ مسالوں کی اسمیل, وہ پسینہ آنا, وہ گند, اور وہ بچے روتے ہیں, گھر میں کھانا ٹائم پہ دینا, تو مطلب بہت مشکل کام ہے. نتاشا بہت ہماری جو خواتین ہیں ان پہ یقیناً بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خاتون جو ہے یہ ورکنگ وومن ہے اور یہ ہاؤس وائف ہے اور یہ کوئی کام, امپریشن یہ ملتا ہے کوئی کام نہیں کرتی, جبکہ وہ خاتون جو گھر میں ہے وہ 4 بلکہ 8 کام جو ہے وہ بیک وقت کر رہی ہوتی ہے. ورکنگ لیڈیز بھی بہت اچھے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی اپریشیٹ کرے یا کچھ, کیونکہ وہ باہر سے بھی جاب کر کے آتی ہیں اور گھر میں بھی ان کے لیے کوئی سرونٹس تو نہیں ہوتے ہیں اور انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے, جی برتن بھی دھونے, کھانا بھی بنانا ہے, اور باہر سے گروسری بھی لا رہی ہیں, تو ہم ان کو بھی ضرور اپریشیٹ کریں. جس سے میں نے آپ سے کہا کہ مائی مدر از اے ٹیچر, وہ خود ابھی ان کی سروس ہے, وہ جب اسکول سے آتی ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ بیچاری, مطلب میں جب جاتی ہوں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اسکول جاتی ہے تو میرے لیے پراٹھا بنا کے جاتی ہے, بیکاز شی نو کہ اس کو صبح ناشتے میں اب آئیے مطلب گاؤں تو یہ پراٹھا کھائے گی, تو وہ جانے سے پہلے میرے لیے پراٹھا بناتی ہے. جب وہ آتی ہے تو وہ ڈیڈی کے لیے کھانا ان کا بنانا, ڈیڈی کی اپنی ٹائمنگ ہے تو وہ ٹائمنگ مینیج کرنا, 10 o'clock ان کی جو ہے وہ لنچ ہوتا ہے ان کا, تو وہ 10 وہ اسکول جانے سے پہلے ڈیڈی کا لنچ بناتی ہیں, پھر آتی ہیں, پھر جو گھر میں بچے لوگ ہوتے ان کو کھانا دینا, پھر ڈنر ریڈی کرنا. تو جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے وہ ان کی لائف تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ باہر کا کام بھی کر رہی ہیں اور وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں. نتاشا, عام طور پہ ہمارے جو عمومی طور پہ عام آدمی اور پھر خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں, بہت بڑی میجورٹی جو ہے خواتین کی وہ اپنے رائٹس سے, اپنے حقوق سے وہ آگاہ نہیں ہوتی ہیں. آپ کے اس پیشے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان خواتین تک, خاص طور پہ چونکہ آپ خود بھی خاتون ہیں, تو ان خواتین تک کیسے یہ آگہی جو ہے وہ پہنچائیں ان کے اپنے حقوق کے حوالے سے. اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں عورت کا کردار بڑا اہم ہے, اور وہ تبھی کر سکتی ہے, وہ کردار ادا کر سکتی ہے جب وہ اپنے حقوق سے واقف ہو. تو کیا آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ کسی لیول پہ عوام میں, خاص طور پہ خواتین میں, اپنے حقوق کے بارے میں آگہی کے حوالے سے کچھ کام کر رہی ہیں؟ بالکل. اصل میں وکالت کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. میں اپنا آرگنائزیشن بھی رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ سون میں جو ہے اپنے بنو کی سوسائٹی بھی اس کو لیڈ کروں گی. آئی واز دا فرسٹ لیڈی ان بنو کہ میں نے بنو یونیورسٹی میں اویئرنیس سیشن رکھا اباؤٹ ریپ, ایسڈ اٹیک اینڈ ہراسمنٹ, کیونکہ اس کے حوالے سے مجھے بڑی کمپلینٹ موصول ہوئی تھی. آئی ایم دا فرسٹ لیڈی جس پہ ابھی ریسنٹلی انڈیپینڈنٹ اردو نے ڈاکومنٹری بنائی جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو فیمیل کی ہیلپ کرتی ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. سو آئی ایم دیٹ گرل. میں سوشل میڈیا کے تھرو کوئی بھی مجھے اپروچ کرتا ہے, جتنے میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں, میں اس کے تھرو کوئی بھی آتے ہیں تو میں ہر جگہ پہ ایک بات کرتی ہوں. دیکھیں ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمیں آئین نے ہمیں دیے ہیں, ہمارے پاکستان میں یہ تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ وہ لوگ ہم فنڈامنٹل رائٹ کو ویلیو نہیں دے رہے. مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی آئے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو میرا کام ہے, میرا قانونی حق ہے, آئینی حق ہے میرا. میں ہر جگہ پہ ایک بات کرتی ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاکستان کے آئین میں سٹیزن آف پاکستان لکھا ہے, میل نہیں لکھا. تو جو رائٹ میل کے لیے, جو سٹیزن کے جو رائٹ ہیں اس میں فیمیل بھی آتی ہے, اس میں میل بھی آتے ہیں. فار ایگزامپل رائٹ آف ایجوکیشن, freedom of speech,
رائٹ آف موومنٹ. جیسا بھی ریسنٹلی بنو میں ایک واقعہ پیش آیا جس پہ میں نے میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس پہ کافی سارے لوگوں نے جو ہے میرے خلاف نعرے بازی بھی کی تھی, بڑے ایشو بھی بنے تھے, سوشل میڈیا پہ مجھے ہراس کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. میں سیم مسئلے پہ بولی تھی کہ دس از فریڈم آف موومنٹ ایز پر فنڈامنٹل رائٹ. وومن کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کر سکتی ہے, اس کو وہ فریلی جا سکتی ہے. اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر سے. جی عید رنگ اور عید کی خوشیاں ہم بانٹ رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ, ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ویورز کے ساتھ. اور ایک مرتبہ پھر جنہوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے, آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں. جی یہاں پر بہت پیارے پیارے مہمان موجود ہیں اور ہم ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں. اور قاضی شفیق الرحمان صاحب موجود ہیں. میں ان سے چاہوں گی کہ وہ بتائیں کہ سر آپ اپنی عیدیں جو مناتے رہے ہیں ماشاء اللہ سے بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, سبلنگس کے ساتھ, اپنی فیملی بچوں کے ساتھ, لیکن ایک اور بڑا خاص طبقہ ہے جو کہ غریب, نادار, ضرورت مند طبقہ ہے. اگر ہم ان کے ساتھ بھی یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے لگے تو ایک بڑا ہی زبردست سا فلاحی معاشرہ اور بڑا پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے. میرے خیال میں پہلے اگر اتنی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس ٹائم تو اس چیزوں کی کافی زیادہ ضرورت ہے. کافی سٹریس ہے, فائنینشلی بھی لوگ کرائسس میں ہیں. تو میرے خیال میں یہی اصلی عید, میں آپ کو شروع میں کہا کہ اصلی عید یہ ہے جو آپ کے جو کمزور لوگ ہیں, جو کمزور طبقہ ہے, ان کو آپ سپورٹ کریں. ضروری نہیں کہ آپ اس لیول تک آپ کریں, لیکن ضرور کرنا چاہیے. اسی میں آپ کی عید کا مزہ. ایک چیز میں آپ کو جی ایک شیئر کر دوں, آرمی اسٹیڈیم کے حوالے سے میں آپ کو شیئر کر دوں. ایک تو اس میں پلے لینڈ بن گئے, اس میں جم وغیرہ آ رہا ہے, کرکٹ گراؤنڈ بحال ہو رہا ہے. پاک آرمی کا ایک بڑا تحفہ ہے پشاور کے لیے کہ یہ رن ہو جائے گا تو اس میں سپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی ہیں, اس میں کمرشلز بھی, شاپس بھی ہیں, ایک فوڈ چینز بھی ہیں. تو میرے خیال میں کچھ انوائرمنٹ آرمی کے تعاون سے جوائنٹ جو پرائیویٹ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, تو یہ کہ ایک اچھی چیز پشاور کی لا رہی, بڑا خوبصورت سے ایک پارک بن گئے. جی ہم بات کریں گے کرنل صاحب سے. کرنل صاحب اگر ہم آرمی کی بات کریں, فوجی کی بات کریں, تو جو ہمارے ذہن میں ایک امیج اور جو ایک امپریشن آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے ایک بندہ ہے جو کہ ہر وقت جو ہے وہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے وہ تیار کھڑا ہے. لیکن آپ کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو بڑی ڈائیورس فیلڈز میں آپ کا ایکسپیرینس, اور پھر ایک فوجی بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے لکھنے لکھانے کا کام آپ نے, ایڈیٹنگ بھی کی ہے اخبار میں, آپ ابھی بھی اخبارات میں لکھ رہے ہیں. تو یہ لکھنے لکھانے کا شوق جو ہے وہ کیسے آپ کو پیدا ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جب میں اسکول میں تھا, رائل پاکستان ایئر فورس پبلک اسکول سرگودا, تو وہاں پہ اس وقت ایک اخبار ہوتا تھا پاکستان ٹائمز. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ انڈر 12 اس میں لکھنے کے مضمون آیا تھا, مائی ہیرو. تو اس میں نے لکھا تھا مائی ہیرو ٹیپو سلطان. تو اس پہ مجھے فرسٹ پرائز مل گیا تھا. تو مجھے ادھر سے بڑی خوشی ہوئی, اور بلکہ میرے ٹیچر چونکہ انگلش برٹش تھے تو انہوں نے بڑا انکریج کیا, اور اس کے بعد میں پھر لکھتا گیا. اسکول میگزین یہ سارے ایڈٹ وغیرہ کیا کرتا تھا. فوج سے جیسے میں نے بتایا, آرمی نے مجھے وابڈا میں بھیجا جہاں پہ میں ڈائریکٹ پبلک ریلیشن تھا, اور پھر مجھے پریس اور یہی سارا کام یہ انوالو تھا. پھر اس کے علاوہ میں کچھ عرصہ امریکہ گیا, اور میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہتا کیلیفورنیا میں. تو وہاں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایکس آرمی ہے پلس افغانستان کی یہ سارے حالات جانتا ہے. تو ادھر باقاعدہ ایک سیشن ہوتا تھا مہینے میں, اس میں جا کے میں اسپیکر بات کرتا تھا, اور کچھ کبھی کبھی اس کے کالم بھی لکھ دیا کرتا تھا. تو اس طریقے سے ہو گیا. اور کئی چیز ایسی ہوتی کہ جو آپ کو فورس کر دیتی ہے. جب پاکستان ادھر واپس آیا تو ادھر جب بھی کوئی کام ہوتا تو آئی ایس پی آر کی طرف سے مجھے بلایا جاتا تھا یا کسی اور طرف سے. تو یہ اسی سلسلے میں مجھے انڈیا 3 دفعہ جانا پڑا پیس مشن میں. ایک ہمارا ایک وہ تھا پیپل ٹو پیپل ایک تھا. پہلی دفعہ ہم گئے تھے کیلکٹا, دوسری دفعہ بنگلور, اور تیسری دفعہ میں نے جیسے بتایا ملٹری کالج دہرادون میں, جہاں پہ ہمارا بالکل آپس میں وہ آرمی ٹو آرمی باتیں ہو رہی تھی. حالانکہ میں اس وقت آرمی میں نہیں تھا, لیکن میں ریپرزینٹ کر رہا تھا ایک ادارے کو. تو اس طریقے سے چلتا جائے. پھر مجھے وہ فلم سینسر بورڈ میں بھیج دیا. کچھ میرے شوق بھی تھے اور کچھ مجھے بیچ میں لایا بھی گیا, اور وہی اس میں بھی اچھا لگتا تھا کہ بھئی ایک فلم چل رہی ہے, اس کو روک لیتے ہیں, اس کو کاٹو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ بھی ضرور ہوتی ہے. پھر مجھے تھوڑا گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے. تو 97 کنٹریز آئے بین آن مائی اون. تو جہاں بس کوئی نئی چیز ملی میں گیا وہاں پہ.
بہت انجوائے کیا آپ نے لائف کو، ایڈونچر. اس لیے میری ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک ابھی بھی مجھے موقع ملا 2 سال پہلے میں امریکہ میں تھا تو وہ جو اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے میں جا کے 2 دفعہ ڈائیو کی اوپر سے اسکائی ڈائیونگ. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نہیں الاؤڈ، میں نے وہ ریٹن دے دیا کہ سم تھنگ ہیپنس ٹو می یو آر ناٹ ریسپانسبل. اچھا کیا زبردست یہ اسپرٹ ہونا چاہیے نا. سر یہ فزیکل فٹنس کتنی ضروری ہے اسکواش میں؟ ابھی بات کی کرنل صاحب نے کہ وہ اس ایج میں بھی ماشاءاللہ اسکائی ڈائیونگ انہوں نے کی، یعنی فزیکل فٹنس چونکہ ان کا آرمی کا بیک گراؤنڈ ہے. اسپورٹس میں اور پھر خاص طور پہ اسکواش میں کہا جاتا ہے بڑی اسٹیمنا والی گیم ہے، اس میں بہت اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، فزیکل فٹنس چاہیے ہوتی ہے. تو کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ فزیکلی فٹ ہو بندہ؟ 100% فزیکل فٹنس پہلے نمبر پر ہے. اگر آپ آج بھی مجھے کورٹ میں کھڑا کر دیں تو مجھ سے اچھی شاٹ کوئی نہیں مار سکتا، چاہے دنیا کا کوئی پلیئر بھی ہو، مجھ سے اچھی شاٹ وہ اب بھی نہیں مار سکتا. جس خوبصورتی سے میں ماروں گا میرا گیند جائے گا بالکل، لینتھ میری بالکل پراپر ہے، ڈراپ شاٹ میری، لیکن میں گیند پہ بھاگ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو آپ کی فزیکل فٹنس اگر نہیں ہے تو آپ تو پھر ٹاپ پہ آ ہی نہیں سکتے. فزیکل فٹنس اس کے لیے ہر اسپورٹس کے لیے، چاہے فٹ بال ہے چاہے کرکٹ ہے چاہے ہماری اسکواش میں تو کیونکہ چھوٹا کورٹ ہے اس کے اندر آپ نے اسپیڈ سے موو کرنا ہے، آپ کی اسپیڈ بھی اس میں ہونی چاہیے، آپ کی اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے باڈی میں، آپ کا اسٹیمنا بھی ہونا چاہیے کہ گیم لمبا. میں اگر 2 گھنٹے 17 منٹ کا میچ جیتا ہوں جیف فرنٹ سے، اگر جب میں نے مارا تھا اس کو کوارٹر فائنل میں، تو 2 گھنٹے 17 منٹ اسکواش کے اندر ایک ریکارڈ تھا دنیا کے اندر، اس وقت تک ریکارڈ تھا. بعد میں تھوڑا سا وہ لمحات بتائیے گا، کیونکہ وہ جو لمحہ تھا وہ جیف ہنٹ کو ہرانے والا. جیف ہنٹ بہت بڑا نام تھا بے شک اس وقت اسکواش کا، اور آپ نے کوارٹر فائنلز میں شاید جو ہے ان کو ہرایا تھا برٹش اوپن کے. اور وہ تھا چیمپئن پچھلے 3-4 سال سے جیتا آ رہا تھا، اور میرا کوارٹر فائنل تھا اس کے ساتھ. اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اس کو ٹائم والے نے اس نے جان ہاپکن جو تھا ڈیلی ٹائمز کا، اس نے اس سے پوچھا کہ اف یو آر پلینگ ود زمان، اف یو لوز ٹو زمان who you think who will win. اس نے کہا if I don't win, Canesco will be the second, Camden Carroll will be third one, then Gogi Lauddin will be the fourth one. تو اس نے کہا زمان کہتا he is Stoke players, I can handle him. 2 گھنٹے 17 منٹ کے میچ کے بعد اس کو میں نے مارا. اس اخبار والے نے اس سے انٹرویو کیا اور لگا میرے پاس، وہ آج بھی رکھا ہے سنبھال کر کے. اس کو بعد میں کورٹ چینجنگ روم میں گیا اس سے پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا میں اس وقت بات کرنے کے قابل ہی نہیں. سر آپ کا تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 3 سال تک ورلڈ چیمپئن رہے ہیں، 11 مرتبہ آپ نمبر 2 رہے ہیں، ورلڈ نمبر 2 پوزیشن پہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کو مینٹین رکھنا اور دنیا میں اس کو اپنے آپ کو منوانا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس کا پازیٹیو امیج دینا. ہم آپ پہ بہت فخر کرتے ہیں. پورا پاکستان آپ پہ فخر کرتا ہے. بغیر محنت کی چیز نہیں ہوتی. میں بچوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ محنت کریں اور ایمانداری. اس کھیل کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے. آج کل کا جو بچہ ہے وہ شارٹ کٹ چاہتا ہے، شارٹ کٹ میں ایک ٹائم لگتا ہے، اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم کنٹینیوٹی دونوں چیزیں ساتھ آپ کو ہے تو آپ آگے جائیں گے، ورنہ آپ آگے نہیں جا سکتے. یہ چیز بڑی ضروری ہے. صحیح. اور نتاشا بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. نتاشا آپ ایک لائر ہیں اور مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، یعنی کہ لاء کی مختلف فیلڈز ہیں. تو بیسک جو آپ کو پسند ہے، جہاں آپ زیادہ کمفرٹیبلی کام کر رہی ہیں، وہ کون سی فیلڈ؟ دیکھیں آپ کا کویشچن جیسا آپ نے مجھ سے بھی اس سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، آپ نے پوچھا. میں 2019 میں لاہور گئی، وہاں ایک کانفرنس تھا، وہاں پہ سارے لاہور کے وکلاء تھے. میں نئی وکیل بنی تھی، آئی واز ٹو ینگ، اتنی وکالت کی نالج بھی نہیں تھی. وہاں پہ میں نے یہ آپ ہی کا کویشچن میں نے ایک سینئر وکیل سے کیا. انہوں نے کہا آئی ایم آل راؤنڈر. ایز آئی واز فرام KPK تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وائی ہی سینگ آئی ایم آل راؤنڈر، کیونکہ ہمارے KPK میں جیسا آپ کا کویشچن ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو اسپیشلٹی لینی چاہیے. مطلب کرمنل، سول، فیملی، نیب، یہ ساری سائبر، یہ سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہمارے. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے پاس اگر ایک بندہ آتا ہے تو وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ یہ وکیل ہے، اس کی نظر میں بہت کچھ جانتی ہوں، تو وہ اپنا مسئلہ لے کے آئے گا اور وہ مجھ سے فور شور یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ اس مسئلے کو حل کرو. میں اس کو کہوں گی کہ نہیں، آپ فیملی ایشو لے کے آئیں، میں تو کرمنل لائر ہوں، سوری آئی ڈونٹ نو دیٹ تھنگ. تو میرا امپریشن کیا رہے گا؟ I believe in مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ کو کام آنا چاہیے اور ان کو سہولت دینی چاہیے. تو جی اس وقت ہم رخصت ہونے والے ہیں، میرا مطلب ہے پروگرام کا اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ اپنے معزز مہمانوں سے
چھوٹا سا مختصر سا پیغام عید کے حوالے سے لے لیں، کیونکہ ہماری عید کے جنرل حوالے سے پبلک بھی اور آپ سے ان کی اپنی فیلڈ کے حوالے سے بھی قاضی صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے، کرکٹ کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نئے ہمارے نوجوان کھلاڑی ہیں ان کو، اور پھر حکومت کو، آپ گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ میں تو جی فرسٹ آف آل تو یہ کہوں گا جو بھی پیرنٹس ہیں فرسٹ پریورٹی ایجوکیشن پہ رکھیں، اس کے بعد جتنا آپ کام کریں اسپورٹس پہ محنت کے ساتھ کریں، مطلب ہارڈ ورک سے میرے خیال میں اسمارٹ ورک ہونا چاہیے، ضرور اسمارٹ ورک کریں، تھوڑے ٹائم میں آپ کافی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں، لیکن مطلب پورا فوکس کے ساتھ، بغیر گورنمنٹ کے کوئی چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، غلط بات ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں قمر صاحب کہہ رہے کہ ریکٹ 30,000 کا ہے، آج جو اچھا بیٹ ہے وہ 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، تو اس طرح اس کے اکوپمنٹس ہو گئے، اس طرح پھر جس طرح فاسٹ بولر اس کی پورے لک آفٹر، اس کے کھانے پینے، اس کی جم، یہ سب کچھ، تو بغیر گورنمنٹ کے تعاون کے تو کچھ چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ باہر جو آپ کا میسج جاتا ہے وہ پازیٹیو جاتا ہے اسپورٹس کے حوالے سے، جتنے بھی آپ قمر صاحب جدھر بھی جاتے ہیں پیچھے تو نام پاکستان کا آتا ہے، تو یہ آپ کے ایمبیسڈرز ہیں، بے شک ان پہ آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ بچوں کو زیادہ موبائل ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے میڈیکل ان کو پرابلمز آ رہے ہیں، میرے خیال میں گراؤنڈ میں جانے سے، اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں بڑھانے سے یہ چیزیں کافی کم ہو جائیں گی۔ صحیح۔ سر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو آج کا جو جوان ہے بڑا خوش قسمت ہے، کیونکہ جب ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جو زندگی میں اس وقت اوپننگ بڑی کم تھی، جیسے پروفیشن میں دیکھیں یا فوج میں جانا ہوتا تھا یا میڈیکل میں یا انجینئر، 3 پروفیشن ہوتے تھے، کوئی نہیں تھا۔ آج کل دیکھیں تو کہیں پہ وہ کمپیوٹر ہے، کبھی سائنس ہے، کہیں کلائمیٹ، اتنے زیادہ ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرے، یہی پاکستانی وہ نام کما سکتا ہے، اور اس کی بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں امریکہ، انگلینڈ، جہاں بھی ایک پاکستانی نے فلانا اعزاز حاصل کر لیا ہے، وہ کیسے کر لیتا ہے؟ کیونکہ وہ محنت اور ان کے وہ جو ماحول سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرا پیغام ہے کوئی مایوسی نہیں ہے، آج کا جو جوان ہے بڑا خوش قسمت ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اوپننگ ہے، صرف وہ محنت کرے اور اس کی رہنمائی ہو۔ زبردست جی، زبردست۔ قمر زمان صاحب، آپ جاتے جاتے اپنے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، ایک تو عید کا دن ہے، اور میں اپنے آپ کے اس ٹیلی ویژن کے اس سے وسعت سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے عیدی ٹھیک ہے اپنے بچوں کو تھوڑی کم کر دیں، اور جو دوسرے ساتھ والے بچے ہیں، غربت جیسے آج کل جا رہی ہے، آپ مدد کریں، ہیلپ کریں۔ ہر جو تگڑا آدمی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر، کیونکہ تو اپنے لیے اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اس کی نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی مدد کر رہے ہیں، وہ ریٹرن ہوگا آپ کو واپس، سوسائٹی آپ کو ریٹرن اس میں کوئی شک شبہات کی بات نہیں ہے۔ دوسرا، لائف میں ڈسپلن قائم رکھیں، ایمانداری، محنت، اور موبائل سے دور رہیں۔ زبردست، بہت پیارا پیغام ہے جی۔ ڈیجیٹل ڈیوائس موبائل جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، اس کو کم سے کم یوز کریں تاکہ اس کی نیگیٹیوٹی اور برے اثرات سے آپ بچ سکیں۔ اور نتاشا بھی جاتے جاتے ایک مختصر سا پیغام دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ میں ایک ہی بات ہر جگہ پہ کرتی ہوں کہ کوشش کریں کہ پازیٹیوٹی پھیلائیں، نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں۔ آج عید کا دن ہے، تو جو ناراض لوگ ہیں، جن کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، عید کے دن جو ہے دشمنوں کو بھی گلے لگانا چاہیے، تو بس ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، دیٹس اٹ۔ جی، تو بہت اچھی عید رہی ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگ کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب لوگ تشریف لائے اور اتنی پیاری ہم نے یہ بیٹھک سجائی پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز کے اسٹوڈیوز میں، ہم نے بہت ہی خوبصورت سی رونق سجائی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام ہمارا اور عید ڈے بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں بھی بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ جی۔ جہاں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، وطن عزیز کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ہنا رؤوف اور ڈاکٹر زبیر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुम हमारे गांव का बच्चा लोग को क्या सिखाना चाहता है? नस्ल तेरी खराब है, जिंदगी हमारी खराब कर रहा है। सबको मालूम है।